یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرق وسطی کے ہر شہر اور علاقوں میں یہ خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات میں اس کے حسن کی مثال دیا کرتے اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ موت سے قبل ایک مرتبہ اس حسین کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور امرا بھی اس عورت کی دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودی نام کی دو ریاستیں بن گئی تھی۔ زمانے میں اسرائیل پر اخی نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو اسرائیل سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخی اب 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اخی اب بھی شہزادی کا فرشتہ تھا، لہذا اس نے اس سے شادی کر لی۔ یہ ایزابل ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی بھی تھی اور فریقیوں کے بوتا بال کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخی توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اخی اب اپنی بیوی ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابل ایک چلاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخی کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کروائی جائے تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی پرستش کی ارشاد ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہذا بادشاہ نے اسرائیل کے دارالحکومت کے سامنے بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کی ایک عظیم بت بھی بنوائی۔ اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت میں پہنچ گئے تھے۔ اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بال بک پڑ گیا، لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور اس باطل گرفتہ کی پرستش کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں معبود کیا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں حضرت الیاس کا ذکر ایلیا کے نام سے آیا ہے۔ حضرت الیاس نے بالبک شہر کو دعوت و توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی طرف بلانے لگے۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد اور یکتا اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ دادوں کا رب ہے بلکہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کا خالق و مالک ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور شرعی انکار کر دیا۔ جب آپ نے بادشاہ اخی اور ملکہ ایزابل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ ملکہ ایزابل سفاک عورت تھی۔ اس نے محفوظ کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ لہذا اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے بال شہر کو چھوڑ دیا اور کسی پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کے جانے کے بعد اسرائیل میں سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصلیں تباہ ہو گئی اور لوگ ایک ایک گوند پانی کو ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیٹی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخی کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخر کار اخی نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے ان کو ڈھونڈا اور بادشاہ کی درخواست پر آپ دوبارہ بالبک تشریف لائے، لیکن بال کی بیچاریوں اور ملکہ ایزابل بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئی اور الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا اسے ناگوار گزرا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال بک کے بڑے بیچاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی کریں اور میں اپنے معبود
داؤد اللہ کے نام پر قربانی دوں گا، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا اور پھر پوری قوم اسے معبود بنائے گی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانور کو کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لہٰذا اگلی صبح وہ ایک کرمل کی اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کی بچاری موجود تھے۔ دونوں فریق نے قربانی کی اور جانور کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسے رکھی رہی، جبکہ آسمان سے ایک غیبی آگ نمودار ہوئی اور اس آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر شور مچ گیا، بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور حق واضح ہو گیا۔